السلام علیکم۔ یہ تسہیل بشتی زیور ہے، یہ مفتی ابو لبابہ صاحب، اس کا لکھنے والا تو حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانی صاحب ہے، لیکن یہ جامعۃ الرشید جو کراچی کا ایک مدرسہ ہے اس کا مفتی ابو لبابہ صاحب ہے، تو اس نے کچھ زیارتی اس کتاب کی ہے، تو اس وجہ سے اس کا تسہیل بشتی زیور رکھا ہے۔ تو پھر اس میں دو حصے ہیں، پہلے حصے میں صفحہ نمبر 206 ہے، حیض و نفاس کا بیان۔ تو یہ کوئی 11 صفحے یہاں صرف یہ حیض اور 12-13 صفحے ہیں، تو یہ بھی آہستہ آہستہ سناتے ہیں انشاءاللہ۔ حیض و نفاس کا بیان۔ حیض کی تعریف: عورت کو ہر مہینے آگے کی راہ سے بیماری کے بغیر معمول کے مطابق جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کے اندر سرخ، زرد، سبز، خاکی، سیاہ، جس رنگ کا خون آئے سب حیض ہے۔ حیض کی مدت میں، ٹھیک ہے نا، جب تک گدی بالکل سفید نہ دکھائی دے، اور جب بالکل سفید دکھائی دے جیسی رکھی گئی تھی تو اب عورت حیض سے پاک ہو گئی۔ تو بالکل اگر صاف تھی تو پھر وہ پاک ہو گئی۔ اچھا، خون کے حیض ہونے کے شرائط۔ حیض ہونا چند باتوں پر موقوف ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں عمر ہے۔ نمبر 1، حیض آنے کی عمر۔ 9 برس سے پہلے حیض بالکل نہیں آتا، اس لیے 9 برس سے چھوٹی لڑکی کو جو خون آئے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اور 55 برس کے بعد عام طور پہ جو عادت ہے وہ یہی ہے کہ حیض نہیں آتا، لیکن آنا ممکن ہے۔ اس لیے اگر 55 برس کے بعد خون نکلے تو اگر خون خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اور اگر زرد، سبز یا خاکی رنگ ہو تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر عورت کو اس عمر سے پہلے بھی زرد یا خاکی رنگ آتا ہو تو 55 برس کے بعد بھی یہ رنگ حیض سمجھے جائے گا۔ اگر یہ جو سبز رنگ یا خاکی رنگ 55 برس سے پہلے بھی یہ رنگ اس کا آتا تھا تو پھر 55 برس کے بعد بھی یہ رنگ پھر حیض میں شمار ہوگا۔ نمبر 2، حیض کی مدت۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 رات ہیں۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے، اور اگر 10 دن رات سے زیادہ آیا تو 10 دن سے زیادہ جتنے دن آیا وہ بھی استحاضہ ہے۔ اگر 3 دن تو ہو گئے لیکن 3 راتیں نہیں ہوئی، جیسے جمعہ کو صبح سے خون آیا اور اتوار کو شام کے وقت مغرب کے بعد بند ہو گیا تو یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اتوار کی اگر رات گزر جاتی نا، لیکن یہ تو اتوار کے شام کو یعنی پیر کے دن کے صبح تک پھر اس کے 3 دن 3 راتیں پورا ہو رہی تھی اور یہ پورا نہیں ہو گئے تو اس وجہ سے یہ استحاضہ ہو گیا، کیونکہ 3 دن پورا نہیں ہوئے۔ اگر 3 دن رات سے ذرا بھی کم ہو، جیسے جمعہ کو سورج نکلتے وقت خون آیا اور پیر کے دن سورج نکلنے سے ذرا پہلے بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا۔ سورج نکلنے کے وقت آیا تھا، اب تھوڑا اس سے پہلے نکل آیا بند ہو گیا، یعنی سورج نکلنے تک وہ پھر 3 دن 3 راتیں پورا ہو رہی تھی اور یہ پورا نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ استحاضہ ہوا۔ نمبر 3، کامل طہر کا وقفہ۔ 2 حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 دن ہے، کم سے کم 15 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک خون نہ آئے گا پاک رہے گی، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں اور کم سے کم 15 دن پاک سمجھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کو 3 دن رات خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن رات خون آیا
تو 3 دن پہلے کے اور 3 دن 15 دن کے بعد کے حیض ہیں، اور درمیان میں 15 دن پاکی کا زمانہ ہے، درمیان میں 15 دن وہ پاک ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اگر 1 یا 2 دن خون آیا پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1 یا 2 دن خون آیا تو درمیان میں 15 دن تو پاکی کا زمانہ ہی ہے، اور اس سے پہلے اور بعد میں جو 1 یا 2 دن خون آیا ہے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ یہاں بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ 1 دن یا 2 دن، ٹھیک ہے نا، 1 دن یا 2 دن خون آیا پھر 15 دن کے پاک رہی، پھر 1 دن یا 2 دن خون آیا تو درمیان میں 15 دن پاک رہے گی، پاکی کا زمانہ ہے، اور درمیان میں 15 دن پاکی کا زمانہ ہے، اور اس سے پہلے اور بعد میں جو 1-2 دن خون آیا ہے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 10-12 صفحے ہیں، تو یہی اس کے بارے میں ہے اس کتاب میں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ تو اس طرح ہماری دین کی باتوں کے معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، اور دوسروں کو بھی بتاؤ، اور یہ بات بھی ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور دوسروں کو بھی پھر سمجھاؤ۔ ہمیں علماء نے جو پڑھایا ہے امانت کے طور پہ پڑھایا ہے کہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ امانت آپ نے آگے پہنچانی ہے، دوسروں کو یہ نہیں سمجھانا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔